السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے پروگرام کے اندر کہ میں نے ان کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوں آپ اسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ اوور ٹو یو خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آئی ہیو ٹو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ دیکھیں منصور، میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں، میں 40 سال سے میڈیا کے اندر ہوں، 40 سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا، کیونکہ کرکٹ میں ایز کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پالیٹکس میں۔ دیکھیں، تنقید جو ہے وہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کے اندر، جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں۔ اگر وہ تنقید کر رہی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر، تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھاٹ، جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں، فریڈم آف ایکسپریشن میں۔ لیکن اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں، جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں، یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں، تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں، جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر سچویشن کو، ہر کرائسس کو، ہر پرسنالٹی کی صحیح معنی میں تجزیہ لے۔ میں اب کرکٹ کی آپ کو بتاؤں گا کہ کرکٹ میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی۔ تو کئی دفعہ کرکٹ میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارے ہیں تو انہوں نے برائی کیا ہوگا، تو رات لیٹ نائٹ سوئے ہوں گے، تو شرابیں پی ہوں گی، تو پارٹیز کی ہوں گی، اور جیتتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک ہو اور یہ دوسری کہ لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اثاثہ ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ایبلٹی ہوتی ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اس سے بڑا اثاثہ معاشرے کا نہیں ہوتا، اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں، کیونکہ جو وزیر بھی ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید۔ نہیں، ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ آئی نیور مینٹ ایز اے ڈس ریسپیکٹ۔ میں اس میں آپ کو ویسے آئی ہوپ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود نہیں، کوئی 10 سال کپتان رہا تھا، ابھی تو صرف 2.25 سال پرائم منسٹر رہا ہوں۔ نہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اب تقریباً 2.25 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، 2.25 سال کے اندر اپوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا، یو ٹرن کس کو کہتے ہیں۔ مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں، میں نے میچ جیتنا ہے۔ میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا۔ اچھا، تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں۔ کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا۔ یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے، جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے، فلاحی ریاست۔ اچھا، تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا، پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا، پھر تیسری کروں گا، لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب سمجھتے نہیں ہیں آپ لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں، جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر
مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں مین جو پارٹیز ہیں ان کے جو بانی تھے نواز شریف وہ سلیکٹڈ تھے. انہوں تو کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے. جب ان کو جنرل جیلانی نے ان کو پہلے فائنانس منسٹر بنایا پھر جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنایا تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنے تھے. ٹھیک. تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں آئے. دوسری طرف آصف زرداری ہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. پہلے پتہ نہیں 6-7 سال ان کے وزیر تھے اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں. تو یہ جو اگر مریم نواز کو لے لیں تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو. وہی ہے بلاول بھٹو اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتے. تو یہ تو جمہوریت کی ساری اسپرٹ کے خلاف ہے. اچھا ایک اس سے کمپیئر کریں جس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد آدمی. ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے پالیٹکس میں رہ چکے تھے 8 سال پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی اور تب جب کہ ایوب خان نے ساری پالیٹکس پہ بین کیا ہوا تھا تو ایک پولیٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. تو میری تو 22 سال کی سٹرگل زیرو سے پارٹی شروع کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئری کرتے ہیں 2018 کی. میں صرف آپ کو 2 فیکٹس دینا چاہتا ہوں. پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں. انہوں نے کمپیریزن کی ہوئی ہے 2013 کی الیکشن اور 2018 کی. ٹھیک. اور وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا فیفن. آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن 2013 کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا. اچھا. اس کے اندر 2 اور فگرز دیکھ لیں. جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں. مثلا اگر میں ہار گیا ہوں میں کہتا ہوں جی میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں. تو 2013 میں 133 پٹیشنز فائل کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. جو ہارے تھے 133 لوگوں نے. 2018 میں 102 نے کی تھی. اچھا. اور 2018 میں جو 102 میں کی تھی ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 24 پٹیشنز تھی. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی 2018 میں. ٹھیک. سو یہ کہنا کہ وہ 2013 تو ٹھیک الیکشن تھا لیکن 2018 کا غلط الیکشن تھا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیکٹڈ. تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں سٹیٹسٹکس تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ 2018 کا بہتر تھا. پرابلم ہے اس کے جس طرح انہوں نے ریسنٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کیے وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ ہیپننگ یہ نہیں ہوگا. کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا. تب ریزسٹ کروں. ٹھیک. مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو. ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا. ساری فورن پالیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں آپ تک.